الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے. جو دل اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں وہ دل زندہ رہتے ہیں، اور جو دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑ لے وہ دل مردہ ہو جاتے ہیں. میں اور آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. رحمان بھی رحیم بھی ہے، ذوالجلال بھی، تجھ سا نہیں ہے کوئی، نہیں ہے مثال بھی. میری کہاں بساط کہ میں کر سکوں ثنا، ہے الغفور ذات تیری تو ہے رحیم بھی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بے حد و حساب صلاۃ و سلام سید المرسلین شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے گالیاں سنی، تانے کھائے، پتھر کھائے لیکن حق رسالت ادا کیا، جنہیں عمر بھر اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کی فکر لائق رہی، جو رات کی تنہائیوں میں آنسو بہا کر اپنی امت کے لیے جنت کی بھیک مانگتے رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری تقریر کا عنوان ہے توبے کی فضیلت اور رحمت الہی کی وسعت. آئیے اس تعلق سے ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے گوش گزار کرتی چلوں. عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علی ما کان منکا ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماع ثم استغفرتنی غفرت لکا یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطابا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرا. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا، تیرے اعمال جیسے بھی ہوئے میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا. اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ کر کے آئے کہ روئے زمین بھر جائے تو میں تیری اتنی ہی مغفرت کر دوں گا، بشرطے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو. اللہ یہاں پر اس کی تشریح بھی میں اور آپ دیکھتے چلے، یعنی پیش نظر حدیث قدسی میں اللہ تعالی کی مغفرت کی وسعت اور اس کی رحمت کا بیان ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں پر ازحد مہربان ہے. جب انسان سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے، وہ اللہ تعالی سے مغفرت کا امیدوار ہو تو اللہ کریم اسے معاف فرما دیتا ہے. حتیٰ کہ اگر انسان
انسان کے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک بھی جا پہنچے اور وہ صدق دل سے تائب ہو کر اللہ تعالی سے طلب مغفرت ہو تو اللہ تعالی اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سبقت رحمتی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ جب انسان اللہ تعالی کے سامنے توبہ کرے تو وہ فلاح پا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو توبہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اے مومنو تم جب سب اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر گناہوں کی معافی مانگتے ہو اور توبہ کرتے ہو تو جان جاؤ کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انسان کو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس و نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ حجر سورہ نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا نبی عبادی عنی انا الغفور الرحیم، یعنی میرے بندوں کو بتا دے کہ میں بڑا مہربان اور بخشنے والا ہوں۔ اسی طریقے سے سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ کچھ یوں ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تو ہر قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی نہایت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا کے انسانوں، جنوں، جانوروں اور تمام مخلوق میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی ایک حصے کی بنا پر یہ تمام ایک دوسرے پر سبقت و رحمت کرتے ہیں۔ باقی 99 حصے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کی تاریکی میں توبہ کر لے، اسی طرح اللہ تعالی دن کو بھی اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں توبہ کر لے۔ یہ عمل ہمیشہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، اس کے بعد کسی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب تاب اللہ علیہ، فرمایا بندہ گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان خطا کار ہے تاہم بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توبۃ نصوح کرنے والے بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو یہ نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں اسے آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ الہ العالمین ہمیں شرک جیسے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہم تمام
تمام پر رحم فرمائے، ہم تمام کو توحید کی زندگی اور توحید کی موت نصیب فرمائے، ہم تمام کو کلمے کی زندگی اور کلمے کی موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔